میری آج کی ویڈیو محمد فاتل اور سلطانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اس کی ایپیسوڈ 64 کا ریویو ہوگا اور آنے والی قسط کے واقعات پر بھی بات ہوگی۔ تو اگر ایپیسوڈ 64 کو میں اوور آل ریویو کروں تو اچھی قسط تھی اور مستقبل کے لیے واقعات کو بلڈ اپ کیا گیا۔ مثلاً ولاد نے بہادر کو جس طرح سے دھوکہ دیا وہ بہادر پاشا کے آنے والے بدترین دنوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں پولیٹیکل ڈائلاگز بھی تھے اور غداری بھی، قربانی بھی تھی اور مکارانہ چالیں بھی۔ محمود پاشا اور زیگنوس پاشا کے آپس کے ڈائلاگز بہترین تھے، اور یہ کہ جس طرح حسن آغا کو تقریب کے دوران سلطان نے ہیوملیٹ کیا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ اور پھر ایپیسوڈ کا آخری سین تمام قسطیں واقعات پر بازی لے گیا اور ہم حیران رہ گئے کہ سلطان کس طرح جان گیا کہ ان کے درمیان ایک ولاد کا بھیجا گیا کارندہ ہے۔ ویسے میں تبھی حیران ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ سلطان فاتح کس طرح آسانی سے محمود پاشا کی بات سے کنونس ہو کر حسین کو ینیچری کا سربراہ بنانے پر مان گئے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ سلطان کا کوئی خفیہ پلان اس کے پیچھے ہوگا۔ حسین کو دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ ولاد کو دھوکہ دینا اس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن پھر معلوم ہو گیا کہ سلطان فاتح نے ولاد کے ٹریپ میں اپنا ٹریپ سیٹ کر دیا ہے۔ سلطان نے حسین آغا کو جس طرح سے بے عزت کیا، کچھ لوگ اسے نارسسٹک بیہیویئر کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ سلطان فاتح کا سیلف کانفیڈنس ہے، کیونکہ محمد کا کردار چیلنجز کو پسند کرتا ہے اور کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہر کوئی اس کے لیے مشکوک ہے، چاہے وہ کتنا ہی وفادار ہو۔ اور یہ ایپیسوڈ دیکھ کر سیزن 1 کی قسطیں یاد آ گئی، خاص طور پر وہ بیک گراؤنڈ میوزک سن کر جب سلطان فاتح ینیچری کی اوجاق سے نکلتے ہیں، تب جاندارلی کے دنوں کی یاد آ گئی۔ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے یہ قسط پچھلی 2 قسطوں سے پیچھے تھی، لیکن آپ اسے سیاسی ہیر پھیر والی قسط کہہ سکتے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ جب سینیریو میں یہ ٹویسٹ دیکھا کہ محمود کی ڈیل حسین کے ساتھ ہو گئی ہے اور اس موقع پر سلطان کی انٹری بھی ہو گئی، تو گوز بمپس فیل ہوئے، یعنی کہ ہم میں سے کسی کو بھی اس ٹرن کی توقع نہیں تھی۔ سچ مانیے تو محمود پاشا اب تک وہ وائب نہیں دے سکا جو جاندارلی پاشا نے دی تھی، اور اس نے سلطان، زیگنوس اور ہر ایک کو ذہانت میں پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اسی لیے جاندارلی اپنے ہی تکبر کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اور اس ایپیسوڈ میں محمود پاشا نے نظام الملک کا ذکر کیا تو وہ شاید بھول گئے ہیں کہ وہ اس دور میں حسن صباح تھے جس نے آمریت کی پالیسی سیکھ لی تھی اور اب اسے الفاتح سیریز میں اپلائی کر رہا ہے۔ ویسے نظام الملک کا ذکر تو اب آیا ہے، میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ اس سیریز میں تقریباً سارے بڑے بڑے اداکار ترکی کے آ گئے ہیں، لیکن محمد اوزگور ابھی تک نہیں آئے، ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ محمود پاشا کو جب ہٹایا جائے گا تو ان کی جگہ نئے صدر اعظم کے طور پر نظام الملک والے اداکار کو لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب سیریز میں محمود پاشا کئی موقعوں پر کنفیوز کر دیتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس کی کیا پلاننگ ہے۔ اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ صدر اعظم کے طور پر اس کی پہلی مدت ختم ہونے والی ہے۔ اور ناظرین اکرام، آپ لوگ اس ایپیسوڈ میں احمد میخائیل اوگلری کا نام تو سن چکے ہیں، لیکن کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ احمد میخائیل اوگلری کون تھے؟ تو ناظرین اکرام، میں بتاتی چلوں کہ احمد میخائیل اوگلری کوسے میحال یعنی مائیکل کوسس کے پڑپوتے تھے اور فاتح کے دور میں اکینجیو کے سب سے اہم لیڈر تھے، اور جسٹینین خاندان کے بہترین جنگجو بھائی جیوانی اور دراوین دونوں کا انجام اچھا نہیں دکھایا گیا۔ دراوین کو اس طرح مارنے کے بجائے اگر پونٹس کی جنگ میں کرچو دوان کے ہاتھوں ختم کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر رہتا، اس وقت جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ لیکن اگر اسے بالی بے کے ہاتھوں بھی ختم کیا گیا ہے تو کم از کم یہ تو دکھانا چاہیے تھا کہ یہ عیسائیوں کا مضبوط ترین نائٹ تھا، تو بالی بے کو کوئی چھوٹا موٹا زخم اس کے ہاتھوں لگنا چاہیے تھا، اس طرح سینیریو زیادہ بہتر رہتا۔ اور اس کے کردار کو ایک دم ختم کر دینے سے ایسا لگتا ہے کہ بوسنیا کے سینیریو کی وجہ سے رائٹرز کو کچھ اور سوجا نہیں اور اس کی کوئی کینڈنگ لکھتی۔ اور سٹیفن کی ستیلی ماں ملکہ کیٹرینا کے بارے میں یہی تبصرہ کروں گی کہ جس طرح کرولش عثمان میں پرنسس صوفیہ کی اداکاری تھی تو وہ اس میں بھی ایسا ہی کچھ پرفارم کر رہی ہے، اس کی اداکاری میں کچھ بھی اسپیشل نہیں ہے۔ اور کیا آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ فاتح سیریز میں بار بار اس بات کو واضح کیا جاتا ہے کہ راستی معاملات میں عورتیں نہیں بولتی؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کے سینز دکھا کر اس سیریز کی ٹیم کیا کرولش عثمان یا کرولش اورہان کو ٹارگٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ولاد جب ملکہ کیٹرینا سے پہلی بار گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا یہ مناسب نہیں کہ میں تمہارے بجائے کسی مرد سے گفتگو کروں؟ اور اس ایپیسوڈ میں ایورنوس علی بے ولاد کی ماں کو تب ڈانٹتے ہیں جب وہ علی بے اور رادو کی گفتگو کے درمیان میں مداخلت کرتی ہے۔ علی بے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم چپ رہو، میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ خود سوچے کہ اگر محمد بوزدیگ یہ ڈرامہ بناتے تو شاید علی بے ولاد کی ماں پر پہلی نظر میں ہی فدا ہو جاتے اور ان کی نظروں میں ہی
ان کے فاصلے نزدیکیاں بن جاتی۔ تو شکر ہے کہ یہ سیریز ایوب گوکھان بنا رہی ہے، محمد بوزدیگ نہیں۔ اس لیے علی بے نے بھی اس بڑیا کے اندر کی بد فطرت کو محسوس کر کے اسے ڈانٹ دیا، کیونکہ یہ دونوں مل کر جو حال اب ایرن کا بنانے لگے ہیں تو مجھے تو اس بیچاری پر بہت ہی ترس آ رہا ہے کہ وہ کہاں پھنس گئی۔ ویسے علی بے کے بارے میں یہاں یہی کہنا چاہوں گی کہ رائٹرز کو اب سوچنا چاہیے کہ ان کی بڑھتی عمر کی وجہ سے یا تو انہیں سلطان کے پاس دربار میں جگہ دے دیں یا پھر ان کا رول ختم کر کے ان کے بیٹے کو ان کی جگہ دے دیں، کیونکہ شاید آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس اداکار کا سگا بیٹا بھی اس سیریز میں کام کر رہا ہے اور وہ بھی ایک کنجی بنا ہوا ہے۔ اور ناظرین اکرام، بہادر پاشا کی بات کروں تو بالی بے کے ساتھ اس کا پیئر بہترین ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا ہے اور اب اس کا خمیازہ بھگتے گا، کیونکہ ولاد تو وہ چیز ہے کہ شہاب الدین نے مرتے وقت ولاد کی طرف جب دیکھا تھا تو حیران ہو کر نہیں دیکھا تھا کہ ولاد نے اسے کس طرح دھوکے سے مارا، کیونکہ سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے، بلکہ شہاب الدین کے چہرے پر یہ حیرانی تھی کہ اس جیسا بے وقوف کبھی میرا شاگرد رہا۔ اور ادھر کرچو دوان پاشا تو بن گیا ہے، لیکن اب اس کے کردار کو زیادہ عرصے تک جاری رکھنا خود اس کردار کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاشا بن کر وہ ہمیں کیا پرفارمنس دکھا سکتا ہے۔ ویسے ینیچری کے سربراہ کے طور پر اس کی موجودگی اور اس کی پرسنالٹی زیادہ بہتر لگتی تھی، لیکن اب تلواروں کا دور ختم ہو چکا اور کرچو دوان کے لیے سوچنے والے دماغ کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اور ترکی ڈراموں کی بڑی اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مختلف شہروں کے پروڈکٹس کی مشہوری کر دیتے ہیں، جیسے تاج کوپرو کا وہ لسن جو ستلم شاخا کرچو دوان کو تحفے کے طور پر دینا چاہ رہا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اب رائٹرز اس سیریز میں بوسنیا بھی دکھا چکے ہیں اور اسٹیفن اور ملکہ کیٹرینا کو بھی، لیکن ابھی بھی سیزن ختم ہونے میں 20 قسطیں تقریباً باقی ہیں۔ امید ہے کہ ولاکیا کی مہم اس سیریز کے آخر میں یا پھر تیسرے سیزن کے سٹارٹ میں آئے گی، کیونکہ ابھی یہ سیریز 1461 عیسوی میں ہے تو ولاکیا کی مہم 1462 عیسوی میں ہوئی تھی اور بوسنیا کی مہم 1463 عیسوی میں۔ تو نئے ٹریلر کے حساب سے ولاد اور سلطان کے درمیان اس وقت ایک شطرنج کی گیم چل رہی ہے۔ ولاد سلطان کو بوسنیا کی جنگ میں گھسیٹ کر تھکانا چاہتا ہے، لیکن سلطان فاتح اس گیم کا کنگ ہے اور اس حقیقت سے بھی واقف ہے، تو تمام ڈوریاں اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ اس لیے تاریخ کے مطابق ولاکیا کی مہم کے بعد ہی سلطان فاتح نے بوسنیا کی مہم شروع کی تھی، اور ولاد کی طرف سے اسٹیفن کے محل میں شہاب الدین کو قتل کرنا اسی شطرنج کی گیم کی ایک چال تھی۔ اور جب اسٹیفن نے اس قتل کا الزام بوگو ملز پر ڈال دیا تب بھی ولاد کو غصہ آیا تھا اور سلطان کے غصے کا رخ ہی دوبارہ سے بوسنیا کی طرف موڑنے کے لیے بہادر کو بے وقوف بنایا اور باقی ساری چالیں چلی، اور بالآخر بوسنیا کی شہزادی روز سلطان فاتح کے دربار میں پہنچ جائے گی اور اسلام قبول کر کے چچک خاتون میں بدل جائے گی۔ ایک طرف بہار خاتون کے فینز غصے میں ہیں کہ اسے ایک دم کیوں غائب کر دیا گیا ہے اور اس کا کوئی فیئرویل سین بھی نہیں دکھایا گیا، دوسری طرف گلشا کے فینز غصے میں ہیں کہ اسے اتنا مین کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ تو آپ ان دونوں قسم کے فینز کو مصروف رہنے دیں اور ہم چلتے ہیں اس خبر کی طرف کہ سرکان چائے اوگلو نے موسٹ پاپولر میل ٹی وی سیریز ایکٹر کا سٹارز آف دا ایئر ایوارڈ جیت لیا ہے، جسے یلدیز ٹیکنیکل یونیورسٹی بزنس کلب نے آرگنائز کیا تھا۔ اس بہترین کس کی ریٹنگ میں کمی کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کیا ترکی کے لوگ نہیں دیکھ سکتے یا ان میں سینس نہیں کہ یہ سیریز ہسٹوریکل آرٹسٹک ماسٹر پیس پیش کر رہی ہے، لیکن ترکی والوں کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔